رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق باتیں کل کے درس میں بھی تھی، آج بھی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، جب پیدا ہوئے تو ایک تو وہ خرق عادت کے طور پہ پیدا ہوئے، یعنی جو عام بچوں کے پیدائش کا سلسلہ ہے اس کے مخالف بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو اس سے اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر بغیر باپ کے میں پیدا کر سکتا ہوں تو تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں. قیامت کے دن تمہیں دوبارہ بغیر باپ کے پیدا کر دی، یہ اس کی قدرت ہے. دوبارہ ہمیں بھی پیدا فرمائے. یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تو تمہیں بھی دوبارہ اٹھایا جائے. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، تشریف لائے، نبی بنے اور لوگوں سے خطاب فرمایا. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ، کھلی نشانیاں لے کر آئے اور فرمایا قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، میں تمہارے پاس آیا ہوں حکمت لے کر. حکمت کہتے ہیں ہر دانائی کو، شعور کو، سمجھ کو. تو وہ حکمت تمہارے پاس میں لے کر آئے ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وہ باتیں جس میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو تاکہ میں اس کو ختم کر سکوں. تو اختلاف ان کا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے جو تورات کے معاملات چلے آ رہے تھے اس میں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش میں ان کو اختلاف تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ ان کا غلط تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اس عقیدے کے ماننے والے کو نستوریہ کہتے ہیں. دوسرا عقیدہ یعقوبیہ والوں کا. یعقوبیہ والے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے اندر، اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کے جسم بنا ہے، حلول کیا ہے اندر. دوسرے الفاظ میں آپ کہتے ہیں کہ گھسے ہیں. اور تیسروں کا عقیدہ ہے ملکائیہ، وہ گروہ ان کا ملکائیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خدا ہیں، تینوں میں سے تیسرا عیسیٰ علیہ السلام. وہ کہتے ہیں قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، خدا تینوں میں سے تیسرا ہے. یعنی خدا بھی خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کے بیٹے ہیں تو بیٹوں کو بھی خدائی میں حصہ ملتا ہے. بیٹے کو حصہ ملتا ہے، اس میں وراثت میں نہیں ملتا. تو کہتے ہیں جب بیٹے ہیں تو خدائی کے وراثت میں ان کو بھی حصہ ملا ہے. اور تیسرے کے لیے جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ خدائی میں شامل ہے. تو یہ قرآن کہتے ہیں کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ الثَّالِثُ ثَلَاثَةٌ، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ خدا تینوں میں سے تیسرا ہے. تو آج عیسائی پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ایک ہے. گمراہ ہے، سارے شرک میں مبتلا ہے. اکثریت ان کی ہے لیکن وہ
شرک میں مبتلا بھی وہی لوگ ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ نے ان کو کھلی نشانیاں کیا دی تھی کہ آپ اندھے پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، کوڑ کے مرض والے پہ آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، مردے کو آپ فرماتے تھے قم بإذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا، قبر سے اٹھ جاتا تھا۔ تو یہ مٹی سے آپ پرندہ بناتے اور پرندے میں پھونک مارتے تو پرندہ اڑ جاتا تھا۔ تو یہ معجزات کس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے؟ اللہ نے دی۔ قم بإذن اللہ فرماتے، یہ نہیں فرماتے کہ قم بإذنی، میرے حکم سے، اللہ کے حکم سے تم زندہ ہو جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ یا ٹھیک ہو جاؤ۔ تو یہ معجزات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں حکمت کی باتیں بتاؤں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تمہارے درمیان جو اختلافات ہے اس کو میں ختم کروں۔ تو فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو اور میری، ہر نبی نے یہی کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ تو اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ بات کس کی بتاتا ہے؟ اللہ کی، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا بھی، ان عیسائیوں کو، ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا اور تمہارا رب تو اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہو، کبھی کس کو مان رہے ہو؟ خدا ایک ہی ہے، میرا بھی رب ایک ہے اور وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، لوگوں نے آپس میں اختلاف پھر بھی کیا۔ اختلاف لوگ کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، حق بات پہ چلتے نہیں ہیں، کسی کی بات کو مانتے نہیں، اس دور میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ تو اختلاف جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، حق راستے کی تلاش ضرور ہے، حق راستہ تلاش کرو، جب مل جائے تو پھر چوں چرا نہ کرو۔ ہاں جی کہتا وضحتا، کیوں ہوا جی، کب ہوا جی، کیا ہوا جی، وہ اس میں سے کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ کیڑے نکالنا جو ہے یہ اختلاف کا باعث بنتے ہیں۔ کسی عالم کی بات مانو، اس کے پیچھے چلو، اگر وہ صحیح بتا رہا ہے تو اس کے پیچھے چلو، اختلاف کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، گروہوں نے پھر بھی اختلاف کیا، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، فرمایا کہ تباہی ہے اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ ظلم کیا اختلاف کر کے، ایک دردناک عذاب والے دن کے لیے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جو دردناک عذاب کا دن ہوگا، تو اگر اس طرح اختلاف کرو گے تو اس دن پھر کیا جواب دو گے؟ ایسے ایک بات بتاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام اب کہاں ہے آپ کو پتہ ہے؟ بھئی اکثریت کو پتہ ہے نا، کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے، اور قیامت کے قریب آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلیں گے، نئے نبی نہیں ہوں گے، نئی نبوت ان کو نہیں ملے گی، نبی وہ پہلے سے ہے۔ یہ جو مرزائی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر نبی آ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ بھئی وہ نئے نبی نہیں آئیں گے، تو نیا نبی بن رہا ہے۔ کل کا جو دن گزرا ہے نا 15 مارچ، یہ حکومت نے پہلی دفعہ ایک اچھا کام کیا کہ کل انہوں نے ختم نبوت ڈے منایا، پورے ملک میں ختم نبوت کا دن منایا گیا۔ ختم نبوت بھی کئی ہمارے مسلمان بھائیوں کو نہیں پتا کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، تو مرزائی ان کو یہاں سے گمراہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اگر دوبارہ آنا بھی تھا تو مرزائی کی شکل میں آ گیا۔ تو یہاں سے وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ اور وہ قادیانی یا مرزائی یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اور یہ ہمارے ان نوجوانوں کو ان پہ کام کرتے ہیں جو کہ مسجد سے، جو کہ دین سے دور ہیں، لبرل ہے، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان کو یہ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ لو ویزا برطانیہ کا، جرمنی کا، فرانس کا ویزا لو، شادی بھی کر کے دیں گے اور جناب کاروبار بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے،
تو منہ میں رال آتی ہے نہیں آتی ہے؟ یہ باتیں سن کے منہ میں رال ٹپکتی ہے نہیں ٹپکتی ہے؟ آج تو دولت سے لوگ ایمان بیچ دیتے، تو وہ ایمان خریدتے ہیں، آپ کو نوکری بھی دیتے ہیں، آپ کو شادی بھی کر کے دیتے ہیں، آپ کو باہر بھی بیچتے ہیں، ایک فارم ہوتا ہے، آپ اس پہ دستخط کر لو، آپ کے سارے مسئلے حل۔ لیکن ایمان سے خالی، لیکن ایمان سے خالی ہو جاؤ گے پھر مزے ہی مزے۔ تو قادیانی جو ہے، مرزائی جو ہیں، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور ہر مسلمان کو ختم نبوت کا اصل معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں قیامت تک کے لیے، اور کوئی نبی، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 30 قسم کے ایسے لوگ آئیں گے جو کذاب ہوں گے، جو دجال ہوں گے، جو جھوٹے ہوں گے 30۔ تو کئی آ چکے ہیں، یہ بھی آیا ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ وہ اصل میں کہتے کیا ہیں، کہ ہم یہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ یہی پڑھیں گے، تو جب آپ کو یہ کلمہ سنائیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ تو مسلمان ہے، یہ مولوی کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم یہی نماز پڑھتے ہیں، یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کی کتابوں سے 1974 میں علماء کرام نے اسمبلی میں ان سے اگلوایا کہ تمہارا عقیدہ یہ جو تم کہتے ہو یہ نہیں ہے، یہ، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے یہ مراد ہمارے پیارے نبی کو نہیں لیتے، بلکہ محمد، ان کے دل میں جو نیت ان کی ہوتی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد کی جگہ یہ مراد لیتے ہیں اسی کلمے کے اندر۔ یہ عوام کو کیا پتہ ہے بیچاروں، جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم ان کو پھر کافر کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کافر بھی نہیں ہے بلکہ زندیق ہیں۔ زندیق وہ بدترین کافر ہوتا ہے، ایک تو عام کافر ہے، عیسائی، ہندو ہے، سکھ ہے، یہ عام کافر ہے، لیکن یہ کافر بھی نہیں ہے بلکہ زندیق کافر ہے، کافر بھی ہے اور زندیق بھی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لے کے لوگوں کو اکثر گمراہ کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ آ سکتے ہیں تو نیا نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ کہیں نماز کوئی پڑھا رہا ہو، کوئی عالم کسی مسجد میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے وہ پیچھے ہٹے گا کہ آپ پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آپ نماز پڑھاؤ، میں نے اسی دین کے ساتھ چلنا ہے، میں نیا نبی نہیں ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تابعداری کروں گا۔ آئیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جو عیسائی آج کل اس کو کھاتے ہیں نا، تو خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور سارا اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو ختم نبوت ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ختم نبوت اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنے عورتوں کو سمجھاؤ، عورتوں میں بھی عورتیں پھرتی ہیں، ان کی جو مبلغین ہیں نا، عورتوں میں بھی پھرتی ہیں، اور بچوں میں تو اسکولوں میں، کالجوں میں ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں ہے گا، آپ کا ہی دین چلے گا۔ فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا یہ لوگ قیامت کا اس طرح انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے اور ان کو سمجھ ہی نہیں لگے گی؟ تو ہم میں سے ہر بندہ اسی انتظار میں، تیاری تو ہماری بھی نہیں، بھائی قیامت کب آئے گی؟ اچانک آئے گی تو اچانک تو موت آتی ہے نا، تو جو موت آ گئی تو قیامت آ گئی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اس کا حساب کتاب یہ نہیں کہ اس قیامت تک انتظار ہوگا، یہ قیامت شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ یہ اس انتظار میں هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کہ قیامت اچانک ان کے اوپر آ جائے اور ان کو سمجھ ہی نہ آئے۔ آخر میں آخری آیت ہے، زبردست آیت ہے،
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن جو دوستی ہے بعض بعض کے دوست ہوں گے، لیکن کون نہیں؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اکثر لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن فرما الا المتقین، نیک لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، وہ دوست ہوں گے، وہ باہمی دوست ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہیں ادھر بھی دوست ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی دوزخ میں چلا جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو اس کے جو دوست ہیں نیک، وہ اللہ کے دربار میں عرض کریں گے، یا اللہ یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ تراویح پڑھتا تھا، یا اللہ اس کو تو دوزخ نہ بھیجیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ اس کو دوزخ سے نکال کے جاؤ۔ تو یہ دوزخ میں جائیں گے، لیکن یہ ان کو آپ کچھ نہیں کہیں گے، جو اس کے نیک دوست ہیں وہ اس کو وہاں سے نکال کے لائیں۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اپنے دوست کی تعریف کرو، تو ایک دوسرے کی تعریف کریں گے کہ یا اللہ کتنا پیارا دوست ہے جس نے یہاں بھی میرا خیال رکھا، ایسا دوست۔ تو نیک جو دوست ہیں وہ آخرت میں بھی کام آئیں گے، اور جو برے دوست ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو برا دوست ہے وہ جب مرے گا اور جو اس کے برے دوست ہیں اس کی وجہ سے جو دوزخ میں جائیں گے، وہ جب مر جائیں گے تو وہاں جا کے بد دعا دیں گے، یا اللہ اس کو بھی ایسے ہی جہنم میں دے جس طرح اس کی وجہ سے ہم آئے۔ نیک لوگ تو دعا کریں گے، اللہ جس طرح ہم اپنے نیک دوستوں کی وجہ سے جنت میں آئے تو اس کو بھی یا اللہ ہمارے پاس بھیج دے، اور جو برے ہوں گے وہ بد دعا کریں گے، اللہ جس طرح اس کی وجہ سے ہم دوزخ میں آئے یا اللہ اسی طرح اس کو بھی دوزخ میں بھیج دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن دوست کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر نیک لوگ دشمن نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ تو دوستی کس سے لگانی چاہیے؟ نیک لوگوں سے، یہ ادھر بھی کام آتے ہیں۔ اس لیے جو آپ کے استاد ہیں، آپ کے پیر ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، ایک حدیث مبارک اس طرح بھی ہے کہ قیامت کے دن جب دھوپ ہوگی، ادھر قریب دھوپ ہوگی اور صرف عرش کا سایہ ہوگا، تو عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک ان میں وہ بھی ہوگا جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا میں محبت کی ہوگی، وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور اللہ کی محبت کیا ہے؟ کہ یہی ہے نیکی۔ حاجی اس سے محبت کیوں ہے؟ یار بڑا نیک آدمی ہے اس لیے ہم اس کو دوست بنا رہے ہیں، یہ اللہ کی محبت ہے۔ تو یہ بھی عرش کے سائے کے نیچے بھی ہوں گے اور دوست کی سفارش بھی کریں گے۔ ورنہ کہ دوست کے دشمن ہوں گے سوائے کن لوگوں کے؟ الا المتقین۔ اللہ ہمیں بھی متقین میں شمار کرے اور ہمیشہ دوستی ان لوگوں سے رکھیں جو ادھر بھی کام آئے۔ ادھر بعض ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہ ہمیں گناہ میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو ایسے دوستوں سے کنارہ کر، سائڈ پہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم، بار بار منصیرہ وما علینا الا البلاغ المبین۔